نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اکابرین تمام زعمائے ملت کو، صحافی برادری اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہتا ہوں، اور مجھ ناچیز کو، طالب علم کو اتنے اکابر کے سامنے جو لب کشائی کا موقع ملا اس پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے اور حسن اتفاق کہیں یا رب العالمین کی ایک طے شدہ بات کہ اس میں 6 ستمبر بھی ہیں اور 7 ستمبر بھی ہیں۔ 6 ستمبر وہ دفاع پاکستان ڈیفنس ڈے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، اور 7 سپٹمبر وہ دفاع تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ حملہ ہوتا ہے وہ کسی ملک کی جغرافیائی سرحد پر ہو یا نظریاتی سرحد پر ہو۔ بینگ اے مسلم، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہم وقت تیار بھی رہیں اور تن من دھن کی بازی لگانے کا بھی عزم کریں۔ اس موقع پر دونوں تحریکیں کامیابی سے ہمکنار ہوئی، چاہے وہ دفاع پاکستان تھا یا تحفظ ختم نبوت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری قوم بیک زبان بیک آواز تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ داخلی انتشار نہیں تھا۔ اگر یہ دونوں چیزیں آج بھی ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ناموس رسالت، دفاع صحابہ اور اہل بیت، اس کی حفاظت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تکفیر مسلم حرام ہے۔ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم سب تکفیر مسلم کی حرمت کے قائل ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینا یہ بالکل ناروا ہے، لیکن میں اور آپ عام مسلمان ہیں، ہمارے پاس ہمارے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ اور ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، قرآن پڑھا، ہم مسلمان ہوئے، لیکن وہ طبقہ جس کے مسلمان ہونے کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يبشرهم ربهم برحمة كلا وعد الله الحسنى۔ الصحابۃ كلهم عدول کے ہم قائل ہیں، جن کے ایمان، تقوی، صداقت، عدالت، شجاعت، بہادری کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے۔ ان صحابہ کو کافر قرار دینے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان بھی نہیں ہو سکتا، وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کا مصداق ٹھہرے گا۔ اسی لیے میں آپ حضرات کے توسط سے میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ڈیفنس ڈے کے موقع پر ہم یہ عزم کریں، اگر ہم نے اس ملک کا استحکام، بقا، سالمیت، تحفظ کو برقرار رکھنا ہے، دعویٰ کرنا ہے، تو ہمیں ان مقدس جماعت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ اس موقع پر ان بدبختوں کی مذمت بھی ضروری ہے، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اس موقع پر ان بدبختوں کی مذمت بھی ضروری ہے، مرمت بھی ضروری ہے۔ مذمت انشاءاللہ ہم اکابر علماء اور طلباء اور دین سے محبت کرنے والے کریں گے، اور مرمت کے لیے ہم اپنے اداروں کو آگے کرنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر وہ ان کی مرمت کا عزم کرے۔ میں اپنے ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بھور آنے کو ہے اے اہل کشتی نا خدا چن لے، چٹانوں سے جو ٹکرائے وہ ساحل آشنا چن لے۔ زمانہ کہہ رہا ہے میں نئی کروٹ بدلتا ہوں،
انوکھی منزلیں ہیں، کچھ نرالے رہنما چن لے، اگر شمس و قمر کی روشنی پر کچھ اجارہ ہے، کسی بے درد ماتھے سے کوئی تارے ضیا چن لے، یقیناً اب عوامی عدل کی زنجیر جھٹکے گی، یہ بہتر ہے کہ مجرم خود ہی جرموں کی سزا چن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔